جوڑ توڑ جاری ہے۔ آج ہم ضلع کولے پالس میں موجود ہیں۔ آج ہم ایک بڑا اہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے انٹرویو میں جو شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، رائے حق پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں برائے تحصیل چیئرمین پالس، شمس الرحمان شمس صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ السلام علیکم شمس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام صاحب بھائی، شکریہ۔ تھینک یو۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ سے نشست کرنا ہماری خواہش بھی تھی کیونکہ آپ بڑا اچھا بولتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آج ہم آپ کو باؤنسر کروانے والے ہیں اور آپ نے کھیلنا ہے اور امیدواروں کی طرح آپ نے لیفٹ نہیں کرنا۔ تو بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ شکریہ صاحب بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور اتنے دور سے آئے، اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہمارے ہیں اور اس میں پالس کی خدمت کون کر سکتا ہے، آپ کا مین پوائنٹ یہی ہے۔ ایگزیکٹلی، منشور ویژن کیا ہے؟ بالکل۔ تو میں تو ویسے ابتدائی تعلیم، ہم تو ضلع بڑگرام اس ٹائم تو تھا نہیں، ضلع مانسہرہ تھا، ہیل ہمارا علاقہ تھا، وہاں میں نے ابتدائی تعلیم کی۔ 9th اور 10th کا ایگزام مجھے یاد ہے کہ 91 میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول پٹن سے کیا ہے۔ اوکے، گریٹ۔ اچھا، ویسے شمس بھائی، سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ 2018 کے جو جنرل الیکشن تھے وہ قرہ ہوا تھا، پھر MPA مفتی عبید الرحمان صاحب کے لیے آپ نے قرہ چھوڑا تھا، تو میرے خیال میں سیاست میں آپ کافی پہلے سے آپ انٹر ہیں، مگر عملی سیاست میں اس دفعہ آپ نے اکھاڑے میں بالآخر چھلانگ لگا دی ہے، اکھاڑے میں کود گئے ہیں۔ تو بتائیے گا، یہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کب کیا اور کیسے ہوا؟ صاحب بھائی، ویسے تو مجھے سیاست کا شوق نہیں ہے، مجھے شوق ہے خدمت خلق کا شوق ہے۔ تو جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور میرے پالس کی عوام بھی دیکھ رہی ہے، تو یہ ہمارا جو ضلع پہلے تو تحصیل کہتا تھا، ابھی تو ڈسٹرکٹ ہے، بہت پسماندہ ہے۔ آپ KPK میں جہاں جائیں، پورے KPK میں سب سے پسماندہ ضلع ہمارا کولائی پالس کوہستان ہے۔ اس لیے میں عوام کی خدمت کے جذبے سے 2018 میں آیا، تو یہاں ہمارے ہاں ایک سسٹم بنایا اس ٹائم کہ ہم اتفاق کریں گے، قرعہ کریں گے، جس کا قرعہ نکلا اس کو ہم نامینیٹ کریں گے۔ تو ہمارے سب اقوام میں قرعہ ہوا۔ قرعے کے بعد جب میرا اور مفتی صاحب کا چونکہ ہم ایک ہی قوم سے ہیں، تو ایک قوم میں میں الگ ہوں اور وہ تھوڑا سا الگ ہیں، تو اس لیے جب ہمارے آمنے سامنے ہوا تو ہمارے پالس کے عوام جو ہمارے عمائدین ہیں، بزرگان ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ مفتی صاحب کے لیے اس دفعہ چھوڑ دیں، آپ قرعہ نہ کریں۔ وہ قرعہ اس طرح تھا کہ وہ قرعہ کرنا تھا، جس کا قرعہ تھا وہ MPA بننا ہی تھا، کیونکہ ہمارے پالس کے اقوام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ووٹ یکجا دیں گے۔ ہاں، بڑا آب و تاب کے ساتھ وہ ہوا بھی ایسے۔ تو جب پالس کے جو ہمارے اقوام ہیں، بزرگان ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کیا تو میں نے ان کی بات مان لی، پھر میں نے اپنے دستبردار ہوا۔ تو اس کے بعد محرومیاں ہمارے پالس کے اس عروج پر ہیں کہ آج سے تقریباً 5 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، کھلیار کے سامنے جھول نامے ہمارا ایک گاؤں ہے، ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں۔ میں کمپین کے سلسلے میں وہاں گیا تو کھوٹا کوٹ سے ایک ہماری ماں بہن کو 15 لوگوں نے چارپائی پہ باندھ کے، بیمار تھی، اس کو اٹھا کے وہاں تک لے کر آئے۔ اب بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس۔ تو ہمارا جو میرے ساتھ جو بھائی جو گاڑی چلاتا ہے وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو بولا ہماری مریض کو پٹن پہنچانا ہے، تو اس نے بولا میں ان کو انفارم کروں، ظاہر ہے وہ کہیں نکلیں گے۔ تو اس جو لڑکا ایک تھا وہ بھاگ کے آیا ادھر، تو کہنے لگا کہ میں ہمارے گھر سے بیمار ہیں، ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی یوز کرنے ہیں ہم نے۔ تو میں نے بولا دستی لے جاؤ، آسرا نہیں ہے اس میں۔ تو ہم تو نکلے خدمت خلق کے لیے۔ تو جب وہ لے کر گیا تو ایک تو مجھے دکھ ہوا، دکھ اس بات پہ ہوا کہ وہاں کھوٹا کوٹ سے بالکل نزدیک شریعت میں ہمارا ایک BHU ہے، بالکل ہے، جو خستہ حالی کا شکار ہے، BHU ہے۔
ہے. اگر وہاں MBBS ڈاکٹر ہوتا, وہاں LHV اسٹاف ہوتا, وہاں ٹوٹل میڈیسن ہوتی, تو وہ جو ہماری ماں بہن جو بیمار تھی اس کو 15-20 لوگ چارپائی پہ اٹھا کے وہاں تک نہ لیتے, وہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے, ود ان 10 منٹس وہاں پہنچ جاتے. تو یہ بڑی افسوس کی مقام ہے کہ آج تک آپ نے سوال یہ کیا کہ سیاست میں آنے کا آپ کا کیوں آیا ہے, تو میں اسی لیے آیا ہوں, میں عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو سمجھ گیا, آپ خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ اترے ہیں. اچھا ویسے یہ قرے پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. ویسے آپ مفتی عبید الرحمان صاحب کے حق میں دستبردار ہوئے, کوئی پچھتاوا تو ہے, قرہ کر لیتے آپ ویسے پچھتاوا تو ہے. پچھتاوا ایکچولی ایسے ہے کہ اصل میں قرے میں بہت بڑا نقصان ہے, حقدار کو نہیں ملتا. اب قرے کے تھرو کوئی بھی آدمی آگے آ سکتا ہے, چاہے وہ اس کو آگے کچھ اس کو جان پہچان ہے یا وہ آگے عوام کی خدمت کر سکتا ہے یا نہیں ہے, اس کا مشن یہ نہیں ہوتا جو قرے پہ آتے ہیں. تو قرے پہ تو ایک آدمی آ جاتا ہے, آ کے بیٹھ جاتا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, اگر جو اس کو منسلوا ملا چلا ٹھیک ہے. لیکن اس چیز کا میں حامی نہیں ہوں, پر ہونا بھی یہ نہیں چاہیے. یہ قرہ سسٹم سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو اوریجنل خدمت کرنے والا آدمی ہے وہ رہ جاتا ہے, اور جس کو خدمت کا جذبہ نہیں وہ اچانک آ جاتا ہے. تو یہ سین قرہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں پچھتاوا ہے آپ کو؟ ظاہر ہے, ایبسلیوٹلی یہ تو ہے, کیونکہ جس طرح ہم سوچ رہے تھے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ اپنا کہ وہ کچھ کریں گے عوام کے لیے, تو کچھ ہوا نہیں ہے. سیب بھائی ایکچولی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 90s کے بعد, دیکھو آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں, اگر کسی کو اس بات پہ اعتراض ہو یا میرا جھوٹ ہو تو سامنے مجھ سے بول سکتے ہیں. ٹھیک. 90s کے بعد ہمارے اس ٹائم میرے خیال سے 94-95 میں یہ تحصیل بنا تھا, 96 میں. اس سے اب تک ہمارے اس ڈسٹرکٹ کولائی پالس میں 50 سے 51 کلومیٹر روڈ بنا ہے. روڈ نہیں ہے, جیپ ٹریک ہے, جیپ ٹریک کہتے ہیں اس کو. روڈ تو یہ نہیں ہوتا, روڈ جو ادھر مانسہرہ ایبٹ آباد میں بنتے ہیں وہ روڈ بنتے ہیں, یہ جیپ ٹریک ہیں. تو 50 کلومیٹر بنا ہے. اب اگر آپ اس کا کیلکولیشن کریں تو میرے خیال سے 1.5 کلومیٹر روڈ 1 سال کا بنتا ہے, جیپ ٹریک. اس میں سارے آتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کا یہ قصور ہے. ہاں, یہ سوال اس کے بعد ہم کرتے ہیں آپ سے. بالکل ٹھیک. تو یہ ایکچولی یہ سیاست میں تو نہیں ہے, ہم تو اپنے پالس کے عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں, بہت اچھا, کے جذبے سے آئے ہوئے ہیں. بہت اچھی سوچ ہے. اچھا ویسے یہ خطہ بڑا پاسماندہ ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ اصل میں جو یہ تو سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, جو نمائندہ ہوتا ہے لوگ اس کی طرف دیکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب یہ نمائندہ آیا ہوا ہے, اب یہ نمائندہ ہمارے عوام کے لیے کیا کرے گا. لیکن آج سے پہلے یہ بات ہوئی نہیں ہے. نمائندے نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ اپنے ووٹ بینک بنانے کی کوشش کی ہے, عوام کی خدمت نہیں کی ہے. اگر خدمت کی ہوتی نا, تو میں پچھلی دفعہ اس دن ہمارے کچھ بات ہوئی تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ 91 میں نے پٹن سے میٹرک کیا, تو تب میں یہاں سے بدا کوٹ 10 کلومیٹر ڈرائیو ہے, اونلی صرف 10 کلومیٹر کا سفر ہے. تب بھی جیپ پہ آتے تھے اور ابھی بھی اسی جیپ پہ جاتے ہیں. واٹ اے گریٹ پوائنٹ. اب اس چیز کو آپ سوچیں نا کہ اس ٹائم پہ بھی جیپ پہ جاتے تھے اور ابھی بھی آپ بھی جیپ پہ جاتے ہو, آپ کا بھی علاقہ یہی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہو, اس میں جھوٹ تو کوئی ہے نہیں. یہ اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں, یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. 92 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میں 91 میں جیپ پہ جاتا تھا بدا کوٹ تک, تو اب بھی میں جیپ پر جاتا ہوں. جیپیبل ٹریکس ہیں, روڈ بنے تھے, سیلاب کی تباہ کاریوں سے وہ سیلاب کے ساتھ بہہ گئے, پر وہ مفتی محمود عالم صاحب نے بنائے تھے, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا. بٹ اینی وے اس کے بعد بھی کام ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد بھی تو 15-20 سال گزرے ہیں, خیر 15-20 نہیں تو کم گزرے ہوں گے, پر کام ہونا چاہیے تھا. اچھا, دوسری بات میں ہیلتھ کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں, جو میں نے آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کو ذکر کیا. ہماری THQ جو کوس پاروں میں بنا ہے, اگر اس میں ڈاکٹر ہوتے, اسٹاف ہوتا, تو وہ جو بیمار ہمارے ماں بہن تھی اس کو پٹن لے کے آنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا. لیکن وہ ویران پڑا ہوا ہے.
وہ ویران پڑا ہوا ہے. کیوں ویران پڑا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی خیال نہیں کر رکھتا. یہ ہمارے لوگ پیچھے دیہاتوں میں رہتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں, اپلیکیشن دوں تو کس کو دوں, کیا کروں. درست کہا. تو لوگ اتنا وہ رسائی بھی نہیں کر سکتے. اگر چلو یہاں اپلیکیشن دے دے تو ہزاروں لوگوں نے اپلیکیشن دی بھی ہیں, لیکن یہاں سنوائی نہیں ہے ان کی. اچھا, ویسے کسی نے آپ سے نوکری وغیرہ تو نہیں مانگی؟ نہیں, میں تو نوکری دے نہیں سکتا نا. اچھا, میں تو خدمت کے لیے آیا ہوں. میرے پاس تو بعد میں بھی کلاس 4 کی نوکریاں تو نہیں ہوں گی. اجتماعی کام کے لیے آپ سے بات ہوئی ہے انفرادی کام کی؟ جی نہیں, مجھے انفرادی تو میں نے سب کو منع کیا کہ انفرادی مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں, اور اجتماعی تن من دھن لگاؤں گا. ویری گڈ. چاہے یہاں سے ہو, صوبائی گورنمنٹ سے ہو یا وفاق سے ہو. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں, ہمارا جو ڈسٹرکٹ کے پی ہے نا, کولائی پالس کوستان, اللہ پاک نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے. اگر ہم ایک ٹورزم پہ بھی کام کریں نا تو یہ روڈ بھی خود آ جائیں گے اور ٹورسٹ بھی خود آ جائیں گے. ایکچولی ہمارے پاس راستے نہیں ہیں. ٹورسٹ آتے ہیں وہ افسوس کہ یار کیسا جنت نظیر اللہ نے بنایا ہے, لیکن اس کو کوئی رکھوالا ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے پچھتاوا تو ہوتا ہے نا کہ اتنا 2022 میں ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ ہم 4x4 کے علاوہ کسی گاڑی میں ٹریولنگ ہی نہیں کر سکتے. بالکل خستہ حالی کا شکار ہے, انفراسٹرکچر کی کمی ہے. یقیناً یہی بات میں کہوں گا, نمائندے کی ضرورت نہیں ہے, لیڈر کی ضرورت ہے. جب کوئی لیڈر آئے گا تو پھر یہ خطہ محرومیوں سے نکل پائے گا. اچھا, ویسے مجھے یہ بتائیے گا شمس بھائی, رائے حق پارٹی سے آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا, آزاد لڑتے زیادہ بہتر نہیں تھا, یا اس جماعت کا بھی یہاں جسے کہتے ہیں نا وہ مذہبی ووٹ ہے؟ ایکچولی اس طرح ہے کہ رائے حق پارٹی یہ ایک سچ کی پارٹی ہے. سب لوگ مفاد پرست پارٹی نہیں ہے. ٹکٹ تو مجھے نون والے بھی فون کر رہے تھے, کافی سارے کہہ رہے تھے آپ کو یہ ٹکٹ دیں, لیکن میں نے یہ اس لیے چنا ہے, ایک یہ حق سچ کی پارٹی ہے اور اس میں یہ لالچ نہیں ہے. لوگ اپنے نظریات کے اوپر ووٹ دیتے ہیں, اور میرا نظریہ بھی یہ ہے, کا منشور بھی یہی ہے کہ عوام کی خدمت. تو اس لیے میں نے اس کا فیصلہ کیا میں انشاءاللہ رائے حق پارٹی سے الیکشن لڑنے کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ویسے شمس بھائی آپ نوجوان ہیں, آپ نے کہا کہ میں نے انفرادی طور پر لوگوں کو کہا ہے کہ کام کی بات نہیں کرنی, اجتماعی طور پر بات کریں. ویسے اس خطے میں ایک روایت ہے, اس پر میں گزشتہ کئی روز سے بات کر رہا ہوں, ہر انٹرویو میں بات کرتا ہوں. یہاں ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے لنگر چلائے ہوئے ہیں, کھانا لوگوں کو دیا جا رہا ہے, لوگ صبح گاڑیوں میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں. یہ میں بھی ایسا ہی ہوں, تو بری بات کسی کو اگر بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو کہیں آپ نے بھی اسی رواج میں آپ بھی تو نہیں ڈوبے ہیں, یا آپ تھوڑا سا منفرد ہو کر چل رہے ہیں؟ نہیں صاحب بھائی, ایکچولی اس طرح کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ ایک بندے کو میں یہاں سے شراکوٹ گاڑی بھیجوں اور وہ میری گاڑی کے اوپر اسٹیکر لگا ہوا ہو اور جھنڈا لگا ہوا ہو, وہ یہاں آ جائے اور یہاں اس کو میں کھانا کھلاؤں. وہ میرا بھائی ہے, میرے پاس ویسے کھانا کھائے گا, وہ میری گاڑی پہ بھی سفر کرے گا, اس بحاف پہ نہیں کہ وہ مجھے ووٹ دے گا. ایکچولی وہ مجبور بھی ہے. آپ نے کوئی لنگر شنگر نہیں چلایا؟ نہیں, میں نے. ویری گڈ جی, ویری گڈ, اپریشیٹ جی. کیمرے کے سامنے میں شمس بھائی کو پہلے اپریشیٹ کروں گا, کیونکہ میں اس چیز کے بڑا خلاف ہوں. آپ سب لوگوں سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا, ضمیر سے پوچھیں کہ کیا میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں. اندر سے آواز آپ کو آ جائے گی. جس دن آپ کی اندر سے آواز نکل گئی, اندر سے آواز آ گئی, تو آپ مطمئن ہو جائیں گے. کوئی بندہ آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا. خود مطمئن ہونے کے لیے ضمیر سے پوچھیں. اب کیری آن کریں. اچھا, مجھے یہ بتائیں, کیری آن آپ یہاں سے کریں گے, پیسہ بھی بڑا خرچ ہو رہا ہے, تو آپ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو پیسہ خرچ نہیں کر رہا ہوں. پیسہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ٹھیک, میرے پاس ہے بھی نہیں. ٹھیک. میں عوام کو ان کی مشکلات جو ہیں وہ اجاگر کرنے آیا ہوں. ٹھیک. ان کو جگانے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اپنے دفاع خود کرو, اپنا چناؤ خود کرو. میں کہتا ہوں کسی کا سپورٹر مت بنو, صرف ووٹر بنو. سپورٹر اور ووٹر میں بہت فرق ہے. اگر آپ مجھے اس دفعہ ووٹ دیں گے تو آپ ووٹر بن جائیں گے. 5 سال 3 سال آپ میرا ویٹ کریں. اگر میں 3 سال یا 5 سال میں آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں آپ کے لیے سہولیات نہ لا سکا, تو اگلی دفعہ آپ مجھے منع کر دیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک. یہ بنتا ہے ووٹر اور ایک بنتا ہے سپورٹر. میں چوری کروں, میں ڈاکے ڈالوں, میں کچھ بھی کروں, نہیں, میں نے تو شمس بھائی کو ہی ووٹ دینا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. پہلے بذات خود میں اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی اپنا چناؤ خود کریں گے,
اپنا فیصلہ اپنی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے چناؤ کا. گڈ، ویری گڈ. اچھا ویسے شمس بھائی، ہار جیت یہ ہوتی رہتی ہے، یہ مقدر کا کھیل ہے. شاید اس کے سکندر آپ بن جائیں، یہ تاج آپ کے سر سج جائے، یا شاید کسی اور کینڈیڈیٹ کے سر سج جائے. مگر اس خطے میں یہ خطہ جو محروم رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، یہاں اپوزیشن نہیں ہے. کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں یا نوجوان یہ سوچ سکتے ہیں شمس بھائی اگر جیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ ہارتے ہیں کیا وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اپوزیشن کریں گے؟ بھائی صرف ایکچولی یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بات بولی کہ میں آیا ہوں عوام کی خدمت کے لیے. میں جیتوں یا ہاروں یہ میرا مشن نہیں ہے کہ میں جیت جاؤں گا تو میں عوام کی خدمت کروں گا، ہار جاؤں گا تو گھر بیٹھ جاؤں گا. نہیں، میں یہ کوشش کروں گا کہ عوام کو عوام کی دہلیز کے اوپر ان کی سہولت ان کو ملے. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی میں کسی کو چوکیداری دے سکوں، نائب قاصد بھرتی کر سکوں. ایک تو یہ چوکیداری یا نائب قاصد یا جو کلاس 4 کی ویکینسیاں ہیں، ایکچولی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی مطلب ایم پی اے، چیئرمین، یہ کسی کو نامینیٹ نہیں کر سکتا. یہ جب ہوں گے تو اس علاقے میں جب لوگ ڈاکومنٹس جمع کریں گے تو کینڈیڈیٹ زیادہ ہوں گے تو وہاں قرعہ ہوگا. یہ تو ایک بالکل غیر قانونی کام ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے ووٹ دے دو، میں آپ کو کلاس 4 کی نوکریاں دے دوں گا فلاں محکمے میں فلاں محکمے میں. اب اگر میں زندہ رہا تو میں یہ ہونے نہیں دوں گا پالس میں. آن دا ریکارڈ جاری ہے یہ بات؟ جی، یہ بات کرنا مشکل ہے. نہیں، میں کٹھن راستہ ہے. تن من دھن لگاؤں گا پالس کے عوام کے لیے. یہ میری عوام ہے، میرے بہن بھائی ہیں. مجھے رونا آتا ہے 2022 میں ہمارے بی ایچ یوز میں میڈیسن نہیں ملتی. 2022 میں ہمارا ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس. ریکارڈ میں ہے، سیلری جا رہی ہے اس کو، لیکن ہمارے ہاسپٹل میں نہیں ہے. بڑی افسوس کی بات ہے نا. بہت افسوس کی بات ہے. ایگزیکٹلی 2022 کے ہوتے ہوئے بھی ہم وہ یہاں مین ہمارے شیر غازی آباد سے 10 کلومیٹر ہے بداکوٹ، تب بھی ہم جیپ پہ جا رہے ہیں. باقی تو چلو 20-25 کلومیٹر اندر جائیں. تو میں انشاءاللہ اپنے عوام کی خدمت کے لیے دن رات کوشش کروں گا، تن من دھن لگاؤں گا. یہاں ہو تو بھی کروں گا، پشاور میں مجھے اپوزیشن کرنی پڑی تو بھی کروں گا. صرف اپنے پالس کے عوام کے لیے، اپنے ذات کی مفاد کے لیے نہیں، اپنے کسی کزن کے لیے نہیں. میرے جیسے سب میرے بہن بھائی ہیں ادھر پالس میں رہتے ہیں، ان کے لیے میں نے اپنا آپ کو وقف کیا ہے. انشاءاللہ چلیں، میں جیتوں یا ہاروں میں خدمت جاری رکھوں گا. چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آخری سوال کریں گے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا حریف کون ہے؟ کس کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا کمپٹیٹر ہے؟ کس کے ساتھ مقابلہ ہے؟ مقابلہ تو دیکھو، یہ تو 3-4 لوگ ہیں جو لڑتے ہیں، پیسوں والے ہیں، کوئی نوکریاں دینے والے ہیں. اچھا. ہم تو کچھ بھی نہیں دینے والے. اچھا. ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو خدمت کریں گے، ٹھیک. ہاریں تو بھی کریں، جیتیں تو بھی کریں. میری جیت اس ٹائم ہوگی جب پالس کے عوام خوش ہوں گے. ویسے نوکریاں دینا اچھی بات نہیں ہے. یہ نوکریاں دینی اچھی بات ہے، لیکن لالچ میں دینا یہ بری بات. یہ بری بات ہے. یہ کہیں بہت اچھی بات ہے، باہر سے نوکری لے آئیں تو دیں. اب ہمارے پالس میں کتنے محکمے کام کرتے ہیں؟ تقریباً میرے خیال سے 15-16 محکمے کام کر رہے ہیں. 19 تک ہیں. 19 محکمے 19 کام کر رہے ہیں. اگر میں بہت اچھا ہوں، عوام کو نوکری دیتا ہوں، تو ایسینیز بھیجوں ہر محکمے کی. 50-60 نوکریاں مجھے سال کی ملیں. 19 محکمے ہیں، چلو کچھ بھی نہیں، 30-30 بھی کریں، 50-50 بھی کریں تو 900 نوکریاں مجھے کب کی ملیں گی؟ سال میں ملیں گی. سال میں مل جائیں گی. تو 5 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ یہاں کوئی بچے گا؟ کلاس 4 بھی نہیں بچے گا نوکریوں کے لیے. وہ کام ہم نہیں کر سکتے. ہم صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے نوکریاں دے رہے ہیں. یہ غلط ہے، کوئی دے بھی نہیں سکتا. اور میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا میرا بھائی، آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا، میں کوہستان اپنے پالس میں زیادتی ہونے نہیں دوں گا. چاہے ایگریکلچر میں ہو، چاہے ہیلتھ میں ہو، چاہے ایجوکیشن میں ہو، چاہے CNW میں ہو، چاہے TMA میں ہو. میں ٹھیکیداری کلچر ختم کر کے رہوں گا پالس میں سے. TMA اور CNW، فارسٹ، ان 3 ڈپارٹمنٹ میں کام ٹھیک ہونے لگ جائے تو خطہ ترقی کر جائے گا. یہ 3 ڈپارٹمنٹ یہ ہمارے پالس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کو توڑ دیتے ہیں ہماری ریڑھ کی ہڈی کو. لیکن ہم اس کو جوڑنے کے لیے
بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. جس طرح آپ کا ویژن ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کروں گا تو انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم صحافت کم, اپوزیشن ہم بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم صحافی کا کام ہوتا ہے ایک چیز اجاگر کرنا, ہم خوانگری کر کے آخر تک جاتے ہیں. اور کتنی اپلیکیشنیں میں نے بذات خود ڈی سی آفس میں دی ہیں, حالانکہ میرا کام نہیں ہے درخواست دینا, عوام کا کام ہے. بہرحال انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ شعور اجاگر ہوتا رہے گا. میں چاہوں گا آخر میں کوئی میسیج دیجیے گا, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. میسیج تو میں یہ دوں گا اپنے عوام سے, اپنے بہن بھائیوں سے, خدا را کسی کو لالچ کے اوپر آ کے اپنا قیمتی ووٹ ضائع مت کریں. حق کو جانیں, اپنے جس کے پاس کوئی خدمت کا منشور ہے اس کو پہچانیں. جو آپ کا خدمت کر سکتا ہے آپ اچھی طرح سوچ سمجھتے ہیں, آپ پہچانتے بھی ہیں, لیکن آپ ابھی کسی چکروں میں مجبور ہیں. یہ مجبوریوں کو ہٹا کے اپنا ذہن دماغ کھول کے آپ حق سچ کا ساتھ دیں, نہ کہ آپ ادھر ہی لٹکے رہیں. 2022 میں بھی جیپ پہ آ رہے ہیں تو 2050 میں بھی یہی جیپ آپ کے نصیب میں ہو. چلیں جی, بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ شمس الرحمان بھائی, جو کہ امیدوار ہیں تحصیل چیئرمین کے لیے. دم خم کا مقابلہ ہے جی اس تحصیل میں. نیک تمنائیں ہیں آپ کے لیے. آخر میں ہم سب کینڈیڈیٹس کے لیے نیک تمنائیں ان کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے باتیں کی ہیں, اگر آپ کو موقع دیتا ہے اس پر آپ کو اترنے کی توفیق دے. ناظرین, یقیناً آج کا انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ایک نئے انٹرویو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.